بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر اسیلز فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسیلوں میں یا پولٹری میں مرغیوں میں ادرک کے استعمال کے فائدے پہ بات کرنے والے ہیں، ادرک کی خصوصیات پہ بات کرنے والے ہیں، اس کے بہت زیادہ فوائد جو ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ادرک کی افادیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی افادیت کے پیش نظر پرانے جو حکیم لوگ تھے یا پرانے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کل حکمت کا 20واں حصہ صرف یہ ادرک ہے۔ مطلب ادرک جو ہے کل جو حکمت ہے، جس میں بہت ساری مہنگی مہنگی جڑی بوٹیاں ہیں، بہت ساری قیمتی جو ادویات ہیں، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ جو ادرک ہے یہ ان سب کا 5% یہ اکیلی ہے، جبکہ 95% وہ ساری ہیں۔ تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ان کا تصور تھا۔ تو ادرک انتہائی اہم چیز ہے، انتہائی اہم جزو ہے ہماری خوراک کا۔ ہمارے جسم کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ادرک انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ سب سے پہلے میں مختصراً بات کر دیتا ہوں کہ ادرک میں منرلز کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اس میں کیلشیم پایا جاتا ہے، میگنیشیم پایا جاتا ہے، سوڈیم پایا جاتا ہے، پوٹاشیم پایا جاتا ہے، فاسفورس پایا جاتا ہے، مینگنیز پایا جاتا ہے، آئرن پایا جاتا ہے، اس کے ساتھ زنک اور کاپر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو وٹامن پائے جاتے ہیں وہ وٹامن بی اور سی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھیامین، ریبوفلیون اور نایاسین اس میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے مختلف فوائد ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ یہ انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ قوت مدافعت میں جو ہے اضافہ کرے گی، مرغی کو لڑنے میں بیماریوں کے خلاف جو قوت چاہیے وہ یہ والی ادرک جو ہے یہ فراہم کرے گی۔ اس کے ساتھ نظام ہضم میں اس کا بہترین رول ہے۔ پوٹا سے لے کر وینٹ تک کے تمام اعضاء جتنے بھی ہیں نظام ہضم میں ان سب کی اصلاح کرتی ہے، نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے، پوٹا لگنے سے محفوظ بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام ہضم میں کسی قسم کا کوئی جرثومہ ہو، کوئی انفیکشن ہو، کوئی فیلور ہو، ان سب کی ریپیئرنگ کرے گی، انفیکشن کو دور کرے گی، کسی قسم کے جرثومے کو، بیکٹیریا کو یہ کل کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بریڈنگ کوالٹی کو بہتر بناتی ہے۔ ایسے مرغے جو کراس نہیں کرتے یا مرغیاں جو کراس نہیں کرتی یا کراس ہوتے ہیں تو بت نہیں ڈالتے یا اچھے چوزے نہیں بناتے یا انڈوں کی پروڈکشن اچھی نہیں ہے، ان سب کے تمام مسائل جو ہیں ان کے لیے یہ ادرک انتہائی بہترین ایک دوائی کے طور پر کام کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ بطور پین کلر بھی یہ یوز ہوتی ہے، پین کلر بھی ورک کرتی ہے۔ کسی بھی جسم کے حصے میں اگر درد ہے تو ادرک کے استعمال سے وہ درد دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی پائریٹک ہے، مطلب بخار کے خلاف بھی اس کا اثر ہے۔ بخار کی صورت میں ادرک کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری ہے، سوزش ہو گئی ہے تو اس کو بھی یہ کم کرنے میں یہ بطور ایک ایجنٹ کے ورک کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ ایسا ایجنٹ ہوتا ہے جو سیلز جو ہوتے ہیں، خلیات جو ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کو بہتر بناتی ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک کے طور پر بیکٹیریاز کو کل کرنے میں، وائرسز کو کل کرنے میں بھی یہ مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ وزن میں کمی، جسم میں اضافی چربی کو زائل کرنے میں، وزن کو کم کرنے میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ پنکھوں کی مضبوطی، پلوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پنکھ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار پلے جو ہوتے ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ کو کم کرتی ہے، پلوں کو مضبوط بناتی ہے، ان کی جڑوں کو مضبوط بناتی ہے، نروس سسٹم کو بہتر بناتی ہے۔ نروس سسٹم ہوتا ہے جو جسم کے اندر ایک دماغی نظام، ایک نیٹ ورک ہے، اس کو بہتر بنائے گی۔ نروس اٹیک آنے سے، جس طرح نروس اٹیک اکثر چوزوں میں جو پٹھے بن رہے ہوتے ہیں ان میں آ جاتا ہے، گردن کا مڑ جانا یا عجیب عجیب حرکتیں کرنا، ان میں یہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ خون کو پتلا کرتی ہے، ہارٹ اٹیک کو روکتی ہے اور خون کو پتلا کرتی ہے۔ خون سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ان کو کم کرتی ہے، ان کے خلاف یہ ورک کرتی ہے۔ تو یہ ہیں اس کے فوائد، بہت زیادہ فوائد ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اور بھی فوائد ہیں، لیکن اگر میں بتانے لگ جاؤں تو شاید میرا علم کم پڑ جائے اور فائدے ختم نہ ہوں اور یہ ویڈیو بھی بہت لمبی ہو جائے۔ تو اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ انتہائی آسان استعمال ہے، لیکن استعمال سے پہلے میں یہاں پہ ایک انتہائی اہم ایک پیغام لے کر آیا ہوں، بالخصوص پاکستانی عوام کے لیے اور بالخصوص پنجاب کے عوام کے لیے۔ آپ سوشل میڈیا سے ٹچ ہوں گے، خبروں سے ٹچ ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں پنجاب میں، خصوصاً اساتذہ کرام، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا احتجاج کس بات کے اگینسٹ ہے؟ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ اب
میں یہاں پہ ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اس پہ ضرور غور کیجئے گا۔ جاتے جاتے پچھلی جو حکومت تھی سابقہ، وہ ایک امینڈمنٹ کر کے گئی تھی، ترمیم کر کے گئی تھی کہ جو نگران حکومت ہے وہ بھی ترامیم کر سکے۔ مطلب اس سے پہلے نگران حکومتیں جو ہوتی تھیں ان کے پاس اتنی مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ کسی قانون میں امینڈمنٹ کر سکیں، لیکن وہ جاتے جاتے پچھلی حکومت یہ امینڈمنٹ کر کے گئی اور یہ والی جو انہیں کیپیبلٹی مل گئی، ان کو ایک پاور مل گئی آنے والی نگران حکومتوں کا۔ اب نگران حکومتوں نے امینڈمنٹ کیا کی ہے، ایک تو وہ ترامیم ملازموں کی پینشن، تو ہم ملازمین کا مسئلہ چلو آپ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کا مسئلہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ این جی اوز جو غیر ملکی ہیں، جن میں اکثریت قادیانیوں کی ہے، صہیونیوں کی ہے، نصرانیوں کی، سرکاری اسکول ہیں، یہ ان کے حوالے کیے جائیں گے۔ اب اس کا ہوگا کیا؟ جب سرکاری اسکول این جی اوز کو مل جائیں گے تو شروع میں این جی اوز فیسیں نہیں لیں گی، وہ فری میں پڑھائیں گی، سلیبس بھی اچھا دیں گی، آپ کو ساری فیسلٹی دیں گی جو سرکاری اسکول میں نہیں ہے، تو وہ اپنے کامیاب ہونے کے لیے یہ فیسلٹیز دیں گی۔ جب وہ کامیاب ہوں گی تو آہستہ آہستہ پرائیویٹ کیے جائیں گے اس کو بہتر بنانے کے لیے اور عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ سرکاری اسکولوں کے خلاف عوام کا ذہن بنایا جا سکے۔ جب تمام سرکاری اسکول جس میں غریب کے بچے، عام عوام کے بچے پڑھتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے تو پرائیویٹ اسکول رہ جائیں گے۔ جب تو پرائیویٹ اسکولوں کو این جی اوز کے جب حوالے کیا جائے گا تو کل مالک وہی این جی اوز ہوں گی۔ این جی اوز کریں گی کہ اپنی مرضی کا سلیبس لے کے آئیں گی، اپنی مرضی کی فیسیں بٹوریں گی۔ پرائیویٹ مافیا قائم ہو جائے گا، اپنی مرضی کی فیسیں بٹوریں گی، اتنی زیادہ فیسیں ہوں گی کہ غریب بچہ، غریب بندہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جو ذرا برابر لوگ رہ گئے ہیں، وہ جو افورڈ کر رہے ہیں، ان کو ایسا سلیبس پڑھایا جائے گا جس میں ختم نبوت کے خلاف طلباء کی ذہن سازی ہوگی۔ ذہن سازی کرنے کے بعد اسی نسل کو اسلام مخالف نظریات کا کاربند بنایا جائے گا، اور یہ بیرونی جو قوتیں ہیں، جو اسلام مخالف قوتیں ہیں، ان کی ایک سازش ہے، ان کا ایک ذہن ہے کہ اسلام کو کسی طرح کمزور کیا جائے یا معاذ اللہ اسے کچلا جائے۔ حالانکہ یہ کچلا نہیں جا سکتا، یہ قیامت تک چلے گا، لیکن ایک یہ سازش ہے، اس میں یہی نسل رکاوٹ بن سکتی ہے جو اسلامی نظریات کی کاربند ہے، چاہے عملی طور پر یہ بہت کمزور ہے لیکن پھر بھی ان کے عقائد اسلامی ہیں۔ تو ان عقائد کو ختم کیا جائے گا، خصوصاً ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جائے گا، ذہن سازی ہوگی۔ اس کے بعد وہ جو چاہیں گے ان کی رکاوٹ بننے والی کوئی قوت سامنے نہیں آئے گی۔ یہ نسل ہی ایسی کمزور ہوگی، یا ایسی نسل، ان کی اس نسل کی ذہن سازی ہوگی، یہ سامنے سے کوئی مزاحمت نہیں کریں گی۔ تو یہی ایک سازش ہے، اس سازش کو یہیں پہ آپ نے دبانا ہے، اس سازش کے خلاف آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے نکلنا ہے۔ یہ اساتذہ کا مسئلہ نہیں، یہ سرکاری ملازمین کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ آنے والے وقت میں آپ کو محسوس ہوگا جب یہ اپنے اس سازش میں کامیاب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سازش کو ناکام بنائیں گے۔ آپ نے یہ میسج جو ہے، میں نہیں کہتا کہ میری ویڈیو کو ہی آپ سپورٹ کریں، آپ اورلی آپ اپنی سپیچز میں، اپنے ٹیکسٹ میسیجز میں، اپنی وائس میسیجز میں دوسروں کو آگاہ کیجئے کہ یہ سازش ہے، اس کے خلاف آپ جہاں تک ہو سکے آپ نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھانی ہے۔ بہرحال ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ آپ نے ادرک کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ سمپلی استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے پیسٹ بنانی، پیسٹ بنانے کے بعد 1 چمچ پیسٹ جو ہے 1 کلو فیڈ کے اندر مکس کرنی، مکس کر کے اپنے چوزوں کو ہر 8ویں 9ویں دن بعد آپ نے یہ آفر کرنی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مرغوں میں یہ تمام مسائل جو میں نے ڈسکس کیے ہیں پیچھے، وہ نہیں آئیں گے، کہ گروتھ اچھی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو میں جو میں نے پیغام دیا وہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ میں اس کے بارے میں مزید علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی بناؤں گا آپ کے لیے، جس میں تفصیلاً آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ کون سی سازش ہے اور یہ کس طرح سے کامیاب ہو رہی ہے۔ بہرحال اس وقت میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔